السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی محور کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سابقہ کلاس میں ہم نے اقلاب کے بارے میں پڑھا تھا۔ امید ہے آپ نے اس کو پورا دیکھا ہوگا، تبھی جا کے آپ کو اقلاب سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگلی کلاس میں ہم ادغام کی اقسام اور کیفیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں اور لائک بھی دیا کریں اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کیا کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز اور اپڈیٹ سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ آج کا ہمارا عنوان ادغام کے متعلق ہے، تو بنا وقت ضائع کیے ہم چلتے ہیں اپنی کلاس کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم جانیں گے ادغام کے قاعدے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، اقلاب اور ادغام۔ الحمدللہ پہلے 3 قاعدے ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے ادغام کے متعلق، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ادغام کی تعریف میں ہم ادغام کے لغوی معنی اور ادغام کے اصطلاحی معنی دونوں کو جاننے کے لائق ہو سکیں گے۔ ادغام کے لغوی معنی ملانا کے ہیں، یعنی ایک کو دوسرے میں مدغم کر دینا۔ اصطلاحی معنی، اصطلاحی تجوید میں ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں اس طرح ملانے کو کہتے ہیں کہ دونوں حروف مل کر ایک مشدد حرف پڑھا جائے، جیسے من ربک۔ پہلا حرف جسے ملایا جائے اسے مدغم، اور دوسرا حرف جس میں پہلا حرف ملایا جائے اسے مدغم فی کہتے ہیں۔ ادغام کے 6 حروف ہیں: یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ ادغام کا مجموعہ یرملون ہے۔ ادغام کی 2 اقسام ہیں: ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ۔ ادغام مع الغنہ کے 4 حروف ہیں: یا، میم، نون اور واو۔ ان حروف کے مجموعے کو یمنو کہتے ہیں۔ ادغام بلا غنہ کے 2 حروف ہیں: لام اور را۔ ان حروف کے مجموعے کو لر کہتے ہیں۔ تو چلیے اب ادغام کا قاعدہ دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا، ادغام کی 2 اقسام ہیں: ادغام مع الغنہ اور بلا غنہ۔ ادغام مع الغنہ، نون ساکن اور تنوین کے بعد یمنو حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اسی طرح سے ادغام بلا غنہ میں نون ساکن اور تنوین کے بعد لر حروف میں سے کوئی ایک بھی حرف آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوگا۔ ادغام یرملون کی شرائط۔ ادغام یرملون کے لیے ضروری ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون دوسرے کلمے میں ہوں۔ تو چلیے ادغام مع الغنہ کی مثالوں کے ساتھ پریکٹس کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوگا۔ لمن یشاء من ولی من ماء من نعمت لقوم یعقلون سنة ولا نوم عدو مبین شیء نحن۔ آئیے اب ادغام بلا غنہ کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام اور را آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوگا۔ مَلَّمْ یوم اللہ من ربکم غفور رحیم۔ موانع ادغام کی صورتیں۔ موانع ادغام یعنی جہاں ادغام کرنا منع ہے، اس کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، 2 واو جمع ہوں اور ان میں پہلی واو مدہ ہو تو ادغام جائز نہیں، جیسے قالوا وہم۔ نمبر 2، جب 2 یا اکٹھی ہوں اور ان میں پہلی یا مدہ ہو تو ادغام جائز نہیں، جیسے فی یوم۔ نمبر 3، حروف حلقی کا اپنے ہم مخرج حرف میں ادغام جائز نہیں، جیسے فاصفح عنہم۔ نمبر 4، حروف حلقی کا غیر حلقی حرف میں ادغام نہیں ہوگا، جیسے لا تزغ قلوبنا، لیکن حروف حلقی کا اپنے ہم مثل حرف میں ادغام ہوگا، جیسے مالیہ ہلک
نمبر 5، لام کا نون میں ادغام نہیں ہوگا، جیسے قلنا۔ مستثنی کلمات میں ادغام نہ ہونے کی وجہ: ان کلمات میں ادغام کا قاعدہ پایا جانے کے باوجود ادغام اس لیے نہیں ہوا کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ سے بطریق شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ان کلمات میں ادغام روایت سے ثابت نہیں، اسی وجہ سے ان کو مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ علم تجوید نقل سے ثابت ہے۔ تجوید کا ہر وہ قاعدہ معتبر ہے جو روایت سے ثابت ہے، اور جو شخص بغیر روایت کے محض اپنی عقل سے تجوید کا کوئی مسئلہ بیان کرے تو وہ مسئلہ معتبر نہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔